السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مثال دینا چاہ رہا تھا۔ وٹ فیملی 44 ایئر سے میں اس عرب ممالک میں ہوں۔ کیسا ہوں؟ تکبر کی بات نہیں ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، چھوٹی سی محنت کر کے اس کے بعد ترقی کرتے 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 بڑی ترقی کر لیتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ محنت کرو، محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے میں بتا رہا ہوں بار بار کہ ہمارے آج کل ہمارے ملکوں میں، خاص طور پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ 3 ملک ہے نا، یہ محنت نہیں کرتے ہیں۔ پتہ ہے کہاں کرتے محنت؟ باہر کے ملکوں میں آ کے محنت کرتے ہیں، ڈگری لے کے آتے ہیں۔ اگر امریکہ بھی جاؤ، لندن بھی جاؤ، کینیڈا بھی جاؤ، یورپ بھی پورے ملکوں کو جائیں گے۔ دیکھو یہاں پر بہت سارے لوگ دور مچھی پکڑ رہے۔ کیوں مچھی پکڑ رہے؟ ڈگری والے بھی ہوتے اس میں۔ کیوں مچھی پکڑے؟ کیونکہ کام کچھ بھی نہیں ملا تو مچھی والے نے بلایا تو مچھی پکڑنا بھی سیکھ لیتے ہیں، کچرا اٹھانا بھی سیکھ لیتے ہیں، حمام وغیرہ صاف کرنا بھی سیکھ لیتے ہیں، گاڑیاں بھی چلانا سیکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، پہاڑ توڑنا، ہر کام کرتے ہیں۔ مگر کب؟ باہر جا کر دوسرے ملکوں میں، یا تو گلف میں جاتے ہیں یا تو پھر یورپی ملکوں میں جاتے ہیں۔ ہاں، ہم اپنے ملک میں نہیں کریں گے۔ کیوں؟ دکان کھول رہے بھائی، نئی دکان، پیسے والے کروڑ پتی دکان ہونا، لاکھوں کی دکان ہونا، سستی دکان نہیں چلتی ان کو، دولت مند کی دکان ہونا۔ اب یہ جو فیملی ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ فیملی کو رکھنے کے لیے پہلے یہاں پر اچھی خاصی تنخواہ ہونا پڑتا ہے، اور پھر بھی بس نہیں ہوتی تو 2 نوکریاں کرنا پڑتا ہے۔ مگر رکھ سکتے ہیں، فیملی کو لا سکتے ہیں، غیر ضروری خرچے نہیں کرنا۔ کیسے غیر ضروری خرچے نہیں کرنا؟ سگریٹا نہیں پینا، آوارہ گیری نہیں کرنا، تو فیملی رکھ کے حلال زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، سامنے بھی کام ہو رہا ہے، دیکھو مٹھی میں کام کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ پاس دوسرا راستہ نہیں ہے، کمپنی نے ان کو بلایا ہے، کر رہے ہیں۔ اب یہ سارے باتیں بول کے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، اللہ رسول کے واسطے تم لوگ ڈگریاں لو، پڑھو، اپنے ملکوں میں ڈگریاں لے کر آپ بیرونی ملکوں میں جاؤ۔ اب جو بھی بچے کو بولے ارے ڈگری لے رہے بھائی، بول تو نہیں، تعلیم کر رہے بول تو نہیں، پڑھ رہے بول تو نہیں، تو کیا کرتا؟ ہاں میں باہر جاتا ہوں۔ اچھا باہر جا کے کیا کرتا؟ سیلس مین کی نوکری کر لیتا ہوں۔ وہ سمجھتا ہے کہ سیلس مین کی نوکری دکان پہ بٹھا کے اس کو آرام سے تنخواہ دیں گے۔ نہیں، سیلس مین کی نوکری جب دیتے ہیں جب انہیں بھی انگلش پڑھا لکھا ہو، اس کی 4 زبانیں جانتا ہو، ڈگری کمپیوٹر ہی جانتا ہو، پھر اس کو سیلس مین کی نوکری دیتے ہیں۔ یہاں آ کے کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہ جھاڑا پھیرنا پڑتا ہے، یہ روڈ صاف کرنا پڑتا ہے، کیسے جو نوکری والے کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس کو ترقی ملتی ہے۔ اب یہاں ترقی آہستہ سالوں لگ جاتے، زندگی لگ جاتے ہیں۔ اچھا پھر یہاں پر اس کے بچوں کو پڑھانے کی فکر ہو جاتی ہے۔ اچھا جب ان کے بچوں کو پڑھانے کی فکر ہو جاتی ہے تو بچوں کو پڑھانے یہاں پر بہت بھاری پیسے لگتے ہیں۔ کیا لگتے ہیں؟ اچھی خاصی فیس لگتی ہے، پھر پڑھا نہیں سکتا ہے، تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ 2-3 بچوں کو ملک بھیج دینا پڑتا ہے۔ کئی کے لیے بھیج دینا پڑتا ہے؟ تاکہ 2-3 بچے ملک میں جا کر وہاں سے ڈگری لیے، تاکہ اسکول کے پیسے کم آتے۔ کہاں پر؟ خود کے اپنے ملک میں۔ کیوں بھیج رہا ہے؟ کیونکہ تنخواہ پھر بھی بس نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں بس ہو رہی؟ کیونکہ تنخواہ جو زیادہ سے زیادہ بھی ملی تو تم ڈگری والے نہیں ہیں نا، پھر وہی بات آگے رک جاتی ہے، ڈگری۔ میرا بولنے کا مطلب ہے ہمارے پاس جوان بچوں کو میں یہ ویڈیو سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس وقت تم پڑھ سکتے ہو، 5 سال اپنی زندگی کے دیو، پڑھو، ڈگریاں لو۔ ڈگری والوں کو یہاں پر نا، دبئی ہو یا گلف ہو یا پوری دنیا کا کونا ہو، ڈگری والوں کو، ڈاکٹر کو، انجینئر کو، اکاؤنٹس کو، بڑے بڑے پروفیشن والے کو بڑی بڑی سیلری ملتی ہے۔ صحیح ہے؟ مگر اگر وہ ڈگری والا نہیں ہے تو اس کو کیا سیلری ملتی ہے؟ وہ بیچارہ پھر ترقی کرتا ہے، لائسنساں لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی نوکری کرتا ہے، کرتے بہت آگے تک پہنچ بھی گیا،
تو پھر بھی اس کی تنخواہ صرف سانس لے کے گزارا کرنے کی اتنی ہوتی ہے. پھر فیملی کو لانا چاہتا ہے تو پھر 2 نوکریاں کرنا پڑتا ہے. پھر نوکریاں 2 کرتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو جب پڑھانا چاہتا ہے تو پھر 4-5 سال تک پڑھائے گا, پھر نہیں پڑھا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کالج کے لیے یہاں پر بہت زیادہ فیس ہوتی ہے. میں سارے بولنے کا مقصد یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اللہ رسول کا واسطہ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھو. 5 وقت کی نماز جب تم پڑھنے لگ جاؤ گے, ٹھیک ہے, دیکھو یہ بھی چلا رہے, کون چلا رہے ہیں؟ اپنے لوگ, اپنے خارجی لوگ چلاتے ہیں یہ. پہاڑوں سے پہاڑ توڑ دیتے ہیں, دن رات نوکری کرتے ہیں. بہرحال اپنے لوگ, یہ سب کرنا میں گناہ نہیں ہے, محنت ہے, ٹھیک ہے. چلو ہمارے بڑے بھائی نہیں پڑھے, ہمارے ابا نہیں پڑھے, فلانا نہیں پڑھے, مگر تم لوگوں کو تو موقع ہے نا, تم لوگ پڑھو. ہمارے ملکوں میں اسکالرشپس دیتے ہیں, فری کے اسکولس بھی ہوتے ہیں, سستی پیسوں میں پڑھاتے ہیں. ایک لڑکے کو میں جانتا ہوں, وہ نوکری کرتا تھا, ہمارے انڈیا میں نوکری کرتا تھا, نوکری کر کے وہ فیس جمع کرتا تھا, نوکری کر کے کتابیں خریدتا تھا, پارٹ ٹائم نوکری کرتا تھا اور کالج بھی پڑھتا تھا. آج اس کو ہمارے انڈیا کے اچھی تنخواہ مل رہی ہے. مثلا گلف میں اس کو تقریباً 10,000 درہم مل رہی ہے. 10,000 درہم میں وہ اپنی فیملی کو بھی رکھ رہا ہے, زندگی بھی اچھی گزار رہا ہے اور خوش جی رہا ہے, اور اس کے بچوں کو بھی پڑھا سک رہا ہے. کیونکہ 10,000 درہم ہمارے انڈیا کے 2.5 لاکھ روپے تنخواہ ہوتی ہے. تو ڈگری بہت ضروری ہے نا بیٹا. اگر آپ کی ابا کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی, اپنے رشتہ دار کی بات نہیں سمجھ آ رہی, اپنے خاندان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, مگر زندگی کا تجربہ تو سمجھ میں آ رہا نا. دیکھو بیرون ملک میں جاتے ہو, اوروپا ملکوں میں جاتے ہو, اوروپا ملکوں میں بھی تم جائیں گے, وہاں ڈگری لے کر جانے کے بعد بھی تم کو گھٹیا کام کرنا پڑتا ہے. تو اس سے اچھا ہے تم ڈگری لے کے اپنے ملک کو آباد کرو. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ہندوستان کے سارے لوگوں سے کہ وہ لوگ جو ہے نا, اچھے سے اچھی ڈگری لینے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کرے کہ اپنے ہی وطن کو بلند کرے. جیسے یہ دوسرے ملکوں کو ہم جا کے محنت کر کر کے خوبصورت 4 چاند لگا دیتے دوسرے ملک میں, یہ محنت کرنے والے پورے اپنے لوگ ہیں. انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان, زیادہ طور یہاں پر یہی لوگ کام کرتے. یہ جو کتنی خوبصورت کورنیش بنا ہے نا, یہ انہی کی محنت ہے. فری نہیں کرتے, پیسہ لیتے اور ٹائم لیتے ہیں, مگر دیکھو کتنا خوبصورت کر دی. اگر ہم اسی طریقے سے خوبصورت اپنے ملک کو کریں گے, چینا کی مثال لو, چینا کتنا خوبصورت کر لیا. پتہ ہے یہاں پر چینا کا آدمی گلف میں آتا ہے تو نوکری نہیں کرتا. میں ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا, چینا کا اسٹاف کو لے کے آئے, 100 اسٹاف کو لے کے آئے. چینا کے 100 اسٹاف صرف 6 مہینے میں وہ بولے ہم کام نہیں کرتے. بولے کیوں؟ بولے سیلری ہم کو کافی نہیں ہے. دیکھو کیوں کافی نہیں ہے؟ کیونکہ چینا میں بزنس سکھایا جاتا ہے. تو لوگ چینا میں بزنس سیکھ کے پیسے جمع کرنے والے بنے. جب پیسے جمع کرنے والے بنے تو ان لوگ کیا بولے کہ ہم بزنس ہی کریں گے. آج بھی گلف میں چینا کا آدمی گھٹیا کام نہیں کرتا ہے, صرف بزنس کرتا ہے. چینا کنٹری کے جو حدود ہے آس پاس کے ہمارے ملکوں سے ہٹا دو, کیونکہ چینا سے پوری دنیا دوستی کر رہی ہے. امریکہ بھی دوستی کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ چینا نے ترقی کر کے بتایا. ایک وقت میں چینا بہت غریب ہو گیا تھا اور اس نے ترقی کر کے بتایا. تو آپ جو ملکاں ترقی کر رہے ہیں وہ ملکوں کی عادت ڈالو, اور اپنے جو بارڈر ہے نا, حدود انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اس میں آسانی کرو, لوگاں جانا آنا آسانی کرو. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی سفر ایک ملک سے دوسرے ملک کا سامان لا کے بیچتے تھے. تو سامان لا کے بیچنے سے کیا ہوتا ہے؟ امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے, ایکسپورٹ امپورٹ ہوتا ہے. اور دوسرے ملک سے سامان لا کے اپنے ملک میں بیچو, اس کا دگنا فائدہ ہوتا ہے. تجارت کرو, چینا والوں کے جیسے ترقی کرو, کروڑ پتی بنو, پیسے والے بنو, عمرے کرو, حج کرو, اللہ کو راضی کرو. میرے بھائی کو کہتا ہے کہ حج میں جا کے فوٹو لیتے بتانے کے لیے. ارے نصیب کی بات ہوتی, چاہ تو بھی جا کے مکے میں فوٹو لے کے ڈال فیس بک پہ کہ میں بھی عمرہ کی ہوں, میری فوٹو ہے, اس میں تیرے لیے حلال ہے. کیوں؟ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے کہ مکے میں جا کے فوٹو لینا. ہر کوئی جا کے فوٹو لیو, اپنے فیملی کے ساتھ لیو, اور ڈالو کہ ہم پیسے والے بن گئے, ہم اتنا کھا پی کے حج اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں. فقیر نہیں ہے, غریب نہیں ہے, بھیک نہیں مانگیں گے, محنت کریں گے,
مزدوری کریں گے، بزنس کریں گے،